لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے. تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا. اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے. اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ، کوئی حرج نہیں. آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے. آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا. لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا. وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں. تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے. لہذا میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا کیا وہ یاد باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت. تو میں روک رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول. یہ اختلاف ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ، یہ کٹ جانا، یہ من دیگرم تو دیگری ہے. تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے. اختلاف امام مالک میں، امام احمد بن حنبل میں، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں. قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے. اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں. تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا. اور جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا. وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی. اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا. جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح مار رہا. اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے. لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر. تو اس میں یہ ہے کہ حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیں، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، سب لو جھیلو. لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے. یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہی پر شل ہو. لیکن نہیں، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے. ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں تربیت کا ذریعہ ہے. ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے، ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر وہ کھوٹ ہو رہا ہے. لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے. فرمایا اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا. لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے. ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے. اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے میں. یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما،
नबी के रास्ते पर चले, उसके बाद बिदआत, उसके बाद नई रसूमात, उसके बाद तफरका, उसके बाद इख्तिलाफ, किताबें पढ़ रहे हैं, तौरात के आलिम हैं, आपस में दस्तो गरीबान हैं, उसी तौरात को पढ़ रहे हैं, वो उसको काफिर कह रहा है, वो उसको काफिर कह रहा है। नतीजा क्या निकलेगा? अगली नस्ल के दिल में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। आज जो आप अपने माशरे में देख रहे हैं, उलमा का इख्तिलाफ, उलमा आपस में दस्तो गरीबान, फलां फलां के कुफ्र का फतवा दे रहा है, वो उसके कुफ्र का फतवा दे रहा है, उसकी नमाज उसके पीछे नहीं हो रही, इसकी नमाज उसके पीछे नहीं हो रही। और गजब खुद है कि दोनों हनफी, बरेलवी भी हनफी और देवबंदी भी हनफी, लेकिन हनफी के माबैन इस तरह का बैर, इस तरह की दुश्मनी, जैसा कुछ के हुआ था पिछले साल बादशाही मस्जिद लाहौर पर बाकायदा मारकाट जो है वो सरगर्म हुआ और जहां के कई लोग जख्मी हुए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मस्जिदों पे हमले, मस्जिदें जो है इंग्लिस्तान की मस्जिदों में ताले पड़वा दिए, इंग्लिस्तान की मस्जिदों में कुत्तों को दाखिल करना पड़ा है। वो जो आपस में मुसलमान दस्तो गरीबान थे, तो कुत्तों के जरिए से उनको छोड़कर कुत्तों को उन पर, तो उन्हें एक दूसरे से अलग किया गया है। ये है जो दीन की नेक नामी का जरिया बन रहे हैं कुछ लोग इंग्लिस्तान में जाकर कि ये है हमारा दीन, ये भी दीन मोहम्मदी के मानने वाले, वो भी दीन मोहम्मदी के मानने वाले। लेकिन ये कि दूसरों पर जो असर होगा सो होगा। पहला नकद असर जो होता है खुद अपनी नौजवान नस्ल पर होता है, वो दीन से बरगश्ता हो जाती है। दीन में अगर कुछ होता तो इनका तज्जिया होता, दीन में अगर कोई खूबी होती तो इनका तज्जिया अमलियत होता। ये लोग अपनी अपनी मस्जिदों को सिवार कर बैठे हुए, इसके सिवा इन्हें दीन से कोई गर्ज नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये है वो नतीजा कि जो पैदा होता है सबसे खतरनाक, कि नई नस्ल, आने वाली नस्ल वो दीन से बरगश्ता हो जाती है। वइन्नल लज़ीना ऊरिसुल किताब मिन बादिहिम, और वो लोग के जो उनके बाद किताब के वारिस बनाए गए, लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, वो उस किताब ही के बारे में शक व शुबे में मुब्तला हो गए। अगर इस कुरान में खैर था तो ये क्या हो रहा है जो जाहिर हो रहा है? हमने तो कुरान नहीं पढ़ा। देखिए मैं बात वो कर रहा हूं जो सही बात आपके माशरे में है कि एक शख्स कहता है मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा भाई, मैं तो इसलिए गुमराह हूं। ये तो कुरान के पढ़े हुए हैं, इनको क्या हुआ? इनका किरदार क्या, इनका तर्ज अमल क्या है? ये कुरान के हाफिज, ये कुरान के एक एक जो है लफ्ज के बारे में बता देंगे कि इसका इराब क्या है, और जरा ज़बर और ज़ेर की गलती हो जाए तो पकड़ लेंगे। लेकिन कुरान मजीद ने उनके किरदार पर क्या असर किया है, उनको जो आपस में फड़ा हुआ है, तो इसके जो असल जो बदएतमादी पैदा होती है इस कुरान की तरफ से होती है। वइन्नल लज़ीना ऊरिसुल किताब मिन बादिहिम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, नतीजा ये निकलता है उलमा के इस्तफाद का कि फिर जो लोग उनके बाद वारिस बनते हैं उस किताब के, वो किताब ही के बारे में शक व शुबे में मुब्तला हो जाते हैं। शक वो कि जो मुरीब कहते हैं, रैब कहते हैं, दिल में दगदगा पैदा हो जाए, खलजान पैदा हो जाए, पता नहीं है कि नहीं है, सही भी है कि नहीं है। ये वो है शक्किन मिन्हु मुरीब, एक ऐसे शक में मुब्तला हो गए कि जिसने उनके दिलों के अंदर खलजान पैदा कर दी। अब दोनों बातें साफ हो गई। अब जरा नोट कीजिए, इसी को अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा आखिर में तो मैंने अप्लाई कर दिया है मौजूदा माहौल पर भी। इस दौर में इस वक्त फर्ज कीजिए जैसे कि दुनिया में अक्सर ममालिक के अंदर कुछ तहरीकें उठी, उन तहरीकों में क्या खामियां हैं ये अपनी जगह एक अलग मसला है। कोई तहरीक भी कामिल होने का दावा नहीं कर सकती, जैसी कि कामिल तहरीक थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जिसको कि अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल थी, जिसको कि रसूल की रहनुमाई हासिल थी, जिसके रहनुमा जो है मासूम थे, जिसके रहनुमा का तार जो है वही का जुड़ा हुआ था कि हर वक्त जो है वो हिदायत आ रही है। तो जाहिर बात है कि वैसी तो कोई तहरीक नहीं हो सकती, कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई कोताहियां, कोई हमारे अपने जो दामन के दाग और धब्बे हैं वो खुद हमारे काम में रुकावट बन जाते हैं, हमारी अपनी कमजोरियां और तकसीरात हैं जिसकी बिना पर लोगों को मौका होता है कि ये लोग हैं दीन के अलंबरदार और दीन को पेश करने वाले, तो उनको भी फिर अपनी उस बेदीनी पर कुछ थोड़ा सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। लेकिन इससे कतई नजर जब भी कोई दीनी दावत उठेगी दो तबकात आपको मिलेंगे। एक तबका हमारे जो हलाक का है, अवाम का है, उनमें वाकया यह है कि बुरा ना मानिए, शिर्क की कोई शक्ल नहीं है कि जो मुशरिकीन अरब में थी और उनमें नहीं, वो दीन से उतनी तरह दूर हो चुके हैं। मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, बिल्कुल वही कैफियत उनकी, जो कब्र को पूज रहा हो, जो ताज़िये को पूज रहा हो, जो उर्स ही उसका कुल दीन है, सिवाय इनके कोई दीन से सरोकार नहीं रहा। आखिर कौन सा फर्क रह गया है सिवाय इसके? बहरहाल हम काफिर नहीं कहेंगे, कलमा शहादत अदा कर रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस एतबार से कानूनन इस्लाम के दायरे में है, वो मामला अलग है। लेकिन हकीकत के एतबार से बताइए कि वो और क्या करते थे? उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि लात और उज़्ज़ा और हुबल ने कायनात पैदा की है। जब से पूछा जाता था वला इन सालतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह, ऐ नबी अगर आप इनसे पूछेंगे आसमान और जमीन किसने पैदा किए, फौरन कहेंगे अल्लाह ने पैदा किए। ये फितरी तौहीद उनके अंदर पे थी। वो भी ये कहते थे कि इन देवियों देवताओं में कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का अता करदा इख्तियार है इनके पास। यही आज हम कहते हैं औलिया अल्लाह हो, जिनको भी पूजा जाता है, जिनके बाजारों की परस्तिश की जाती है, इनको अल्लाह ने दे रखा है, इनके हाथ में है, इनसे हम मांगते हैं तो दर हकीकत अल्लाह ही से मांगते हैं। इनके पास दिया हुआ वही कुछ है जो अल्लाह ने इनको दिया है, और हम इनसे अगर करते हैं तो दर हकीकत इनकी शफाअत की उम्मीद है। यही बात वो कहते थे।
کہ در حقیقت وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے، ان کے ساتھ تھوڑی بہت اگر ہم ڈنڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے۔ یہ سارے تصورات وہی ہیں، سوائے اس ایک فرق ہے کہ مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہے۔ آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت، اور اس کے سوا سارے کوئی فرق نہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی داعی اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے، اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا، اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھینچ لے، اور جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی، اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر ہے، اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ ان کا معاملہ تو یہ۔ اب آگے آئیے، جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی۔ وہ علماء، دیکھیے میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے۔ یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت۔ نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ نمبر دو، مجددین، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر تین، لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق، تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے۔ یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے، وہ اگلا آ گیا۔ اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ ایک، قرآن مجید کی حفاظت، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ نمبر دو، مجددین امت۔ نمبر تین، صرف افراد نہیں، مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں، گروہ، ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے، چھوٹے ہو بڑے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق پر قائم رہیں۔ اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ۔ تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہے، ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہے کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں۔ جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر۔ یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آنچ آ رہی۔ یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائت ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے بالکل خالی۔ نمازی بہت، مسجد بڑی عالی شان، سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے۔ وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے، مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی۔ وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا، جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا۔ آپ سوچ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کی تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے۔ اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہے۔ ابو الفضل اور فیضی وہ شخص کے جس نے بے نقط تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو، اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بن جاتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم را بر دل زنی یارے بوت، علم را بر تن زنی مارے بوت۔ اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے، اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے گا۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا،
اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو ظبی میں ایک بڑے نوجوان عالم دین قاری حافظ، اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے، وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا، بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں، میں نے گن کر میں نام اس کو لینا نہیں چاہتا، وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے ان کے اپنے اندر ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا، ایک ہی مسلک کے ماننے والے، میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا، نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا، ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لے جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں، وہ ہے جواب جو یہاں آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم یہ وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں، یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا، یہ پھر کبھی کام آئے گا۔ آج یہ ایک ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گی، یہ تیسری آیت میں بیان کر رہا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، کوئی لفظ مشکل نہیں، ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ، پکارو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑا پڑے گا، مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے، اپنا اخلاقی وقار، اس کو مجروح نہ ہونے دو، اس کو برقرار رکھ۔ وہی لفظ آیا ادعو فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے۔ اب آپ لے ذالکا، یہ ذالکا اشارہ ہے، اس میں اشارے کے بارے میں طے کرنا ہوتا ہے مشار الیہ کون ہے، کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا اشارہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرکین کی نہ ان اہل کتاب، آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں، آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت، آپ ڈٹے رہیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہے۔ اس میں 2 باتیں سامنے آئی، ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو، جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، دعوت کا عمل لازمی ہے، دعوت دے، خود اللہ کا بندہ بنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اور اس دعوت کا ایک ہدف ہے، وہ اقامت دین، محض تبلیغ نہیں، صرف پھیلاتے رہنا نہیں، صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں، تبلیغ میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ یہ باہر سے مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے، اندر سے مثالیں دوں گا تو شکایت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی، ایک تبلیغ ہے کمیونزم کی، کیا فرق ہے؟ کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے، مذہبی تبلیغ، صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے، نظام کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے، نظام کیا ہوگا؟ نظام تو بنتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے، قانون دیوانی، قانون فوجداری، قانون وراثت، قانون شہادت، قانون آئلی، ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا۔ کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ سود ہے اور یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ معاشی نظام ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، یہ آئلی نظام ہے۔ جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا؟ اور موجودہ عیسائیت وہ ہے جس میں شریعت ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، گوسپل اکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو، آپ کو مل جائے گی، سینٹ میتھیو کی جو گوسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے، آج بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن
عجیب تماشا ہے یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے. بائبل موجود، متی کی انجیل موجود، یہ جملہ موجود، اور سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی. ختم. اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پالسم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پالسم ہے. تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا پال نے، حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو. تو تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ، اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر، یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسیجن لیے ہیں سینٹ پال نے، ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں. حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاگو کر کے گئے تھے، اس نے شریعت کر دی منسوخ، تو اب کیا رہ گیا؟ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے، نہ کوئی شے حلال نہ کوئی شے حرام، اتنا آسان ہو جائے گا؟ شراب پیو اور جو چاہو کرو، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز فرض نہیں، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے. بس یہ کہ لو تhy neighbor as thyself، اپنے پڑوسی سے محبت، خدا سے محبت کرو، اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائے، کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ مسیح کے نام لیوا. اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ بلکہ در حقیقت مذہب کی نیگیشن ہے یہ. تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ، محنتیں بہت کی ہیں، کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے. یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جو اقبال نے کہا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ انہوں نے بھی کیا. ہمارے ہاں جیکب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے، اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن عبدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے، اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنائے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا، محنت بہت کی. لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے، اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں ہے، اس لیے کہ نظامی کوئی نہیں جسے قائم کر پاؤ. میں کہا کرتا ہوں کہ گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، یہی شے کچھ نہیں. بال ہی نہیں ہے تو کس چیز کو نچوڑے گی، کسے خوش کرے گی؟ اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں قائم، کس شے کو کرے گی؟ اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ. جبکہ